اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. على ما خلقتنا وعلى ما رزقتنا وعلى ما هديتنا إلى صراط مستقيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شأن حبيبه عليه الصلاة والتسليم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. السلام عليك يا سيدي يا رسول السلام الله. عليك يا سيدي يا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلاة کے بعد سامعین محتشم، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آج کی ہماری یہ نشست جو مجھے موضوع دیا گیا، نفاذ نظام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہماری ذمہ داریاں۔ اب یہ جو موضوع ہے، علماء موجود ہیں جس کو بہتر جانتے ہیں، اس کی کئی ایک شکیں ہیں، کئی ایک جزئیات ہیں۔ نظام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نفاذ اور اس سلطنت میں رہنے والوں کی ذمہ داریاں۔ میں اس کے اپنے وقت کا بھی بڑا لحاظ رکھنا ہے، اس کی بہت ساری اور کثیر جزئیات میں سے فقط دو پر آج ہمارا کلام ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا کو ہے مالک کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے ہمیں سرکار دو جہاں علیہ السلام کے نظام کے نفاذ کے لیے ہر طرح کی قربانی پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محتشم، نظام مصطفیٰ کا نفاذ، اگر کسی بھائی کے ذہن میں یہ بات ہو کہ نظام مصطفیٰ کے نفاذ کا مطلب فقط یہ ہے کہ جو پاکستان کی عدالتیں ہیں ان کے اندر جو نظام ہے وہ سارے کا سارا قرآن و سنت کے مطابق ہو جائے، اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ نظام مصطفیٰ علیہ السلام کا فقط یہ مطلب ہے تو وہ شخص خطا پر ہے۔ وہ شخص کس پر ہے؟ خطا پر ہے۔ اس بندے کی اس سوچ میں، اس کے اس نظریے میں خطا ہے۔
فقط عدالتوں میں قرآن سنت والے قانون لاگو ہوئے ہیں. مثلا چور جائے اور فقہا نے جو چور کے ہاتھ کاٹنے کے لیے چوری میں شرائط رکھی ہیں، ان شرائط کا جب وجود پایا جائے تو اس کا ہاتھ کاٹ دینا. اسی طرح شادی شدہ شخص جب زنا کرے اور اس نے زنا کے جو شریعت نے گواہ رکھے ہیں اس کے بعد سے پورا ہو جائے تو اس کو سنسار کر دینا. قاتل جب کہ قتل عمد ہو اور ثبوت بھی پائے دل کو پہنچ جائے اس کو قصاصاً قتل کر دینا. صرف اسی چیز کا نام اگر کسی کے ذہن میں ہے کہ یہ نظام مصطفیٰ ہے تو یہ شخص جس کا یہ نظریہ ہے وہ خطا پر ہے. یہ نظام مصطفیٰ کریم علیہ السلام تسلیم کا حصہ تو ہے، پورا نظام مصطفیٰ یہ نہیں ہے. یہ اس کا حصہ تو ہے، پورا نظام مصطفیٰ کریم علیہ السلام یہ نہیں ہے. ہمارا پہلا پہلو بھی یہی ہے آج کی گفتگو کا. میرا آپ سب بھائیوں سے سوال ہے، میں بھی یہی کہتا ہوں، آپ بھی یہی کہتے ہیں کہ حکومت وقت کو چاہیے، حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ عدالتوں میں کون سا قانون لیں؟ قرآن و سنت والا. کون سا قانون لیں؟ قرآن و سنت والا. پاکستان کی پارلیمنٹ میں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو چاہیے تھا، ان پہ لازم تھا کہ وہ قانون جو ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق لے آتے ہیں. میں بھی کہتا ہوں، آپ بھی کہتے ہیں، اور تمام جتنے بھی صحیح العقیدہ مسلمان ہوئے سوچ رکھنے والے کہ شریعت کیا ہے، جن میں کم از کم دین متین کا درد ہوگا، اس کا نظریہ یہی ہے کہ حکومت کو چاہیے وہ عدالتوں میں کیا دے رہا ہے؟ عدالت میں کیا دے رہا ہے؟ نظام مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے. میں بھی اس بات کا قائل ہوں اور میں کہہ رہا ہوں یہ نظام مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا حصہ ضرور ہے، لیکن پورا نظام مصطفیٰ صرف عدالت تک محدود رہے. قرآن و سنت میں ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے. میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا، کیا اس نظام مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا جو تعلق ہے وہ ایک مسلمان کی زندگی کے ساتھ نہیں ہے؟ کیا نظام مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا جو تعلق ہے وہ ہمارے گھر کے معاملات کے ساتھ نہیں ہے؟ ناراض نہ ہونا، جو حق ہے سو حق ہے، ظاہر جو مشہور ہے اسی پہ کلام کرنا ہے. میرا آپ سے سوال ہے، میں حکومت وقت سے تو تقاضا کرتا ہوں کہ عدالتوں میں نظام وہ لے آؤ جو قرآن و سنت کا نظام ہے، جو 1400 سال پہلے تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جب آپ ہجرت فرما کے تشریف لے جاتے ہیں، یہودی بھی وہاں موجود ہے، عیسائی بھی وہاں موجود ہے، سرور دو جہاں مالک کے کون مقام صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اکٹھا فرماتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں دیکھو ہم تمہارے حقوق کی رعایت کریں گے، تمہاری عزت مال جان کی حفاظت ایسے ہی ہوگی جیسے ایک مسلم کی عزت مال جان کی حفاظت کی جاتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ حاکمیت اللہ اور اس کے رسول کی چلے گی. شرط یہ ہے کہ قانون اللہ اور اس کے رسول کا چلے گا. قانون نہ یہودیوں کا چلنے دیں گے، قانون نہ عیسائیوں کا چلنے دیں گے، بلکہ قانون وہ ہوگا جو قانون مصطفیٰ کریم. آپ نے ان سے یہ وعدہ کیا، ان سے عہد کیا اور فرمایا جب تک تم اس وعدے پر رہو گے. اس کی بہت ساری شکیں ہیں، علماء کو خوبصورت انداز سے جانتے ہیں. فرمایا جب تک ان کی رعایت کرتے رہو گے ہماری طرف سے تمہیں کوئی تکلیف نہیں. لیکن ہوا وہی جو شروع سے کفار مسلمانوں کے ساتھ کرتے آ رہے تھے. اور بدبختوں نے اپنے عہد کو توڑا اور مشرکین مکہ کے ساتھ ملے. میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جب تک ہمارے قانون کو مان رہے تھے تو ان کی عزتوں کی حفاظت ہمارے سپرد تھی، ان کے مال جان اور دولت کی حفاظت ہمارے سپرد تھی، لیکن ان بدبختوں نے عہد کو توڑ دیا ہے. اب یہ ہمارے قانون کو مانتے. فرمایا بعد والے دور والوں کو بعد میں پوچھیں گے، صحابہ پہلے ان کو ذبح کر کے جانے پہنچا. کیوں؟ انہوں نے ہمارے قانون کو نہیں مانا. جب تک مانتے تھے تو قانون اسلامیہ ان کی عزت کی حفاظت کیا کرتا تھا. ان کی عزت کی کیا کرتا تھا؟ حفاظت کیا کرتا تھا. مانا کہ حکومت وقت کو فرض ہے حکومت وقت پر کہ قرآن و سنت کے روشنی میں قرآن و سنت کے قوانین کو عدالت مسلمہ میں رہیں، تمام عدالتوں میں رہیں. لیکن میرا سوال یہ ہے، میں جو حکومت سے تقاضا کرتا ہوں کہ نظام مصطفیٰ لے آؤ، کیا میں نے اپنی زندگی میں نظام مصطفیٰ لاگو کیا ہے؟ کیا میں نے اپنے گھر کے اندر نظام مصطفیٰ کو لاگو کیا ہے؟ میرا یہ سوال. کیا نظام مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے
جہاں نظام مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہوگا، آپ سے سوال ہے، اس جگہ کسی مسلمان کے لیے جائز ہوگا کہ گھر مسلم کو مال مسلم کا خرچ ہو، وقت مسلم کا خرچ ہو، اور جو نظام چلتا ہے وہ یہود و نصارہ کا ہو؟ کیا نظام مصطفیٰ اس چیز کو برداشت کرتا ہے؟ آپ سب دانشور بیٹھے، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، میرا آپ سے سوال ہے، جہاں بھول لوں آپ کا بھائی، میں ناراض نہیں ہوتا، کھڑے ہو کے سمجھا دینا، میں انشاءاللہ رجوع کر دوں گا، کیونکہ میں بھی آپ جیسا ایک انسان ہوں۔ مفتی بننے سے کوئی شخص فرشتہ نہیں ہوتا جو بھول سے ہی پاک ہو گئے، انسان سے خطا ممکن، انبیاء علیہ السلام کے بعد میں بھی ایک انسان ہوں اور آپ سب کا بھائی۔ میرے بھائیوں بزرگوں کو بتایا جائے، کیا اگر آج اپنے عزیز ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ عائد ہو جائے اگر، تو کیا کسی مسلم کے گھر میں فلمیں، ڈرامے، گانے باجے نظام مصطفیٰ چلنے کی اجازت دے گا؟ نہیں۔ اب یہ سکوت کیوں تاج ہوتا ہے؟ میں نے لچے دار کہانیاں نہیں سنائی، اس لیے کم از کم جو حق بات ہے، علامہ صاحب موجود ہیں اور اس پیسے ان میں بھی موجود ہوں گے، ممکن ہے، لیکن میں جانتا نہیں، انہیں تو میں جانتا ہوں، اور بھی اگر کوئی عالم دین موجود ہے ان سے کچھ جو میں کہہ رہا ہوں، کیا یہ نظام مصطفیٰ کا حصہ نہیں؟ اگر نہیں ہے تو حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ جب سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے خط لکھا تھا کہ حضور، کیونکہ اسلامی سلطنت کی جو ذمہ داری ہوتی ہے، نظام مصطفیٰ جس سلطنت میں ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ رعایا میں کسی بھی طرح کا کوئی کام خلاف شرع نہ ہو، کسی بھی طرح کا کوئی کام خلاف شرع، اس پہ دلیل دے رہا ہوں البدایہ والنہایہ سے۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں دریا نیل خشک ہوتا ہے، دریا نیل کیا ہوتا ہے؟ خشک ہوتا ہے، اور وہاں گندی رسم یہ چلی آ رہی تھی کہ ہر سال وہ خشک ہوتا، اور وہاں کے لوگ اسلامی حکومت کی وہاں فتح ہونے سے پہلے کی بات لکھی حافظ ابن کثیر نے۔ ایک نوجوان لڑکی جس کو پورے علاقے کے لوگ سر سے لے کر پاؤں تک اس کو زیورات سے منسق کرتے، مزین کرتے، پھر دریا نیل میں ڈال دیتے۔ ان کا خیال تھا اب دریا نیل چلے گا، اور یہ سالہ سال سے نہ جانے دریا نیل کتنی بچیوں کی زندگیاں کھا چکا تھا۔ وہ اس بات پہ تل گئے کہ یہ تو تبھی چلے گا۔ سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اور کس دور کی بات کر رہے ہو، کس قانون کی بات تم کرتے ہو؟ اس بچے کا قصور کیا ہے جس کو تم زندہ دریا کے سپرد کرو گے؟ فرمایا وہ اور قانون تھے، اب قانون مصطفیٰ کا رائج ہے، نظام مصطفیٰ کسی کے ساتھ زیادتی ظلم کو برداشت، تم ٹھہر جاؤ، یہ نیل چلے گا، لڑکی تجھے بغیر چلے گا۔ میں ذرا امیر المومنین سے مشورہ کروں، خط لکھتے ہیں امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو خلیفہ ثانی کی بارگاہ میں، حضور نیل تو سالہ سال سے ہر سال ایک لڑکی لے جاتا ہے، اور پورے جسم پہ زیور بھی ہوتا ہے، پھر کہتا ہے اب تو اسلامی سلطنت کا یہاں راج ہے، اب تو یہاں نظام مصطفیٰ ہے، کیا اب بھی یہ جھول ہوتے رہیں گے؟ کیا اب بھی یہ دریا لڑکیوں کو زندہ بہاتے رہ جائے گا؟ کیا قانون ہے نظام مصطفیٰ کی طرف سے؟ ہم اب کیا کریں؟ یہ خط کی تعلیم کا رواج تھا، کیسٹ چلا وہاں سے پہنچا مدینہ المنورہ میں، امیر المومنین کی بارگاہ قدسیہ میں، جہاں مسلمانوں کا پارلیمنٹ ہاؤس مسجد نبوی شریف کی چٹائی، مسجد نبوی شریف کی چٹائی، وہاں بیٹھ کے مسلمانوں کی سلطنت کے فیصلے ہوا کرتے تھے۔ خط کو پڑھا، فرمایا ہے نظام مصطفیٰ کریم، قانون مصطفیٰ کریم علیہ السلام اس گندی رسم کو برداشت نہیں کرتا۔ قانون مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنی سلطنت میں جو رعایا رہنے والے ان کے ساتھ ذرا برابر بھی خلاف شرع کام کو برداشت نہیں کرتا۔ آپ نے خط لکھا، کس کو لکھا؟ ایک انسان بظاہر اگرچہ شان و شوکت میں بے مثال ہے، شان و شوکت میں خط لکھتے ہیں، اے دریا نیل، میں فاروق اعظم سرور دو جہاں مالک کون مکان علیہ السلام کا غلام لے کر آتا ہوں۔ جملے سننا، لوگوں کو تو سرکار سے برابری کے چکر میں لوگ پڑے، اور یہاں ان کے غلام کی بات ہی سنتے ہیں۔ میں سرور دو جہاں علیہ السلام کا غلام عمر بن خطاب تجھے کہتا ہوں، اگر تو چلتا ہے نا اپنی مرضی سے، پھر تو میں تجھے کلام ہی نہیں کرتا،
کہ میں تجھ سے دریا نیل کلام بھی نہیں کرتا اگر تو چلتا ہے رب کی مرضی سے، اور یقیناً یہ عقیدہ ہے، اور یقیناً تو چلتا ہے رب کی مرضی سے، تو پھر تو رب کی مرضی سے چلتا ہے، تو میں بھی رب کا بندہ ہو کے تجھے کہتا ہوں چل پڑ۔ اب تجھے لڑکی دی جائے گی، اب تیرے پر سونا برباد نہیں ہوگا، ایک جانی ایک انسانی جان کو تباہ کیا جائے گا، اب تجھے میرے آگے میں چلنا ہوگا۔ اگر تو اللہ کی بات کو چلتا ہے تو میں بھی اللہ کا بندہ ہوں اور اس کے محبوب کا سچا غلام ہوں، اب تجھے چلنا ہوگا۔ بس اتنی خط لکھا اور قاسم کو فرمایا جاؤ وہاں کے گورنر کو کہہ دو سیدنا عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کو کہ اس خط کو، اس پرچی کو، میں نے اس پرچی سے ایک اور پرچی کی طرف بھی جانا ہے، اس پرچی سے ایک اور پرچی کی طرف بھی کوئی ہمارا دوسرا آج کی شک ہے نظام مصطفیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، اس پرچی کو کہاں ڈال دو؟ دریا نیل میں ڈال دو اور لوگوں میں اعلان کر دو کہ جب نظام مصطفیٰ آتا ہے تو ہر طرح کی برائی جڑے بھی ذبح کر کے رکھو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ، پہنچ گیا، پرچی پہنچ گئی۔ آپ نے اعلان فرما لوگوں جمع ہو جاؤ، دریا نیل چلے گا اور لڑکی دیے بغیر چلے گا، دریا نیل چلے گا اور سونا زیورات دیے بغیر چلے گا۔ لوگ حیران ہو گئے، 7.5 سے تو یہ لڑکی میں سونا دیتا تھا، کیسے چلے گا؟ مجمع اکٹھا ہو گیا، آپ نے وہ پرچی ڈالی اس میں، تو لوگوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا آج تک دریا نیل اتنی فل انداز سے کبھی بھی نہیں چلا تھا جتنا سرکار کے غلام کی پرچی کی برکت سے دریا نیل میں پڑا ہے۔ معلوم ہوا کہ نظام مصطفیٰ کا یہ تقاضا ہے کہ اپنی سلطنت میں خلاف شرع کو کام کو دیکھ سکتا قاضی اسلام کا وقت کے حاکم میں فیصلہ ہوتا ہے، جو سلطنت اسلامیہ میں شریعت کے خلاف کام ہوتا ہے اس کو سزا کرنا۔ میرے بھائی ہم ان کو تو کہتے رہتے ہیں کہ نظام مصطفیٰ لاگو کرو، میرا سوال ہے کیا آپ حاکم نہیں ہیں؟ آؤ مسلم شریف میں، آؤ صحیح بخاری میں میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ہر حاکم سے اس کی رعایت قیامت کے سوال کریں۔ اور پھر میرے آقا جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا جو گھر کا سربراہ ہے، گھر کے افراد اس کی رعایا ہے، اس کی سلطنت کے گھر ہے، وہ اپنے گھر کا حاکم ہے، اور اگر اس کے گھر میں نظام مصطفیٰ نہ ہوا قیامت کے دن اس کو جواب دینا پڑے گا، کیونکہ ہر حاکم سے اس کی رعایا کے مطلب کا پوچھا جائے گا۔ میری سلطنت 2 مرتبے میں ہے، میری سلطنت 4 مرتبے میں ہے، جن کو میرا خیال ہے آپ کی سلطنت 10 مرتبے میں ہے، اور آپ کی رعایا میں 2 فرد ہیں، 4 ہیں، 10 ہیں۔ میرے آقا کریم کا فرمایا نشان ہے، فرمایا سن لے تیری رعایا اور تیری سلطنت کے متعلق رب تجھ سے بھی سوال کرے گا۔ میرا تمام بھائیوں سے پہلے خطبے میں کرم کر سوال ہے، ہم نے اپنے گھروں میں نظام مصطفیٰ کو رائج کیا ہو؟ بندہ اس میں کلام کرے تو پھر سامعین ناراض ہو جائے کہ جو دوسروں کو کہہ رہے ہیں اپنے پاس تو وہ ہے نہیں، ایسے ہے کہ نہیں؟ انصاف تو یہ ہوتا ہے علامہ صاحب کہ انسان خود عمل کرے پھر اپنے کو دعوت دے۔ وہ میرے آقا کریم نے حدیث مبارکہ فرمایا قیامت کے دن کچھ مبلغ جہنم کے ارد گرد جس طرح گدے چکیوں کے ارد گرد چکر کاٹتے ہیں وہ کاٹ رہے ہوں گے، اور جن کو وہ سمجھانے والے تھے وہ اللہ کے فضل سے تاجدار مدینہ کی شفاعت سے جنت کو جا رہے ہوں گے۔ فرمایا لوگ اس کو پہچان لیں گے، اور یہ تو وہی ہے جو ہمیں کہتا تھا نماز فرض ہے، یہ تو وہی ہے جو ہمیں کہتا تھا پردہ فرض ہے، یہ تو وہی ہے جو ہمیں کہتا تھا زکات فرض ہے، یہ تو وہی ہے جو ہمیں کہتا تھا رمضان کے روزے فرض ہے، یہ وہی ہے جو ہمیں کہتا تھا ایک جماعت کو جان بوجھ کے چھوڑ دے وہ فاسق ہو جاتا ہے۔ اب یہ کہاں ہے اور ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میرے آقا فرماتے لوگ اس سے پوچھیں گے بھائی تو میرے آقا نے فرمایا وہ کہے گا بات تم ٹھیک کرتے ہو لیکن میری بدقسمتی میں تمہیں تو سٹیج کے بیٹھ کے سمجھایا کرتا تھا کہ اسلام یہ ہے، دین یہ ہے، مذہب یہ ہے، شریعت یہ ہے، لیکن میری بدقسمتی کہ میرے یہ دعوے صرف سٹیج تک محدود تھے، میں خود ان باتوں پہ عمل نہیں کرتا۔ آج بھی ایک تعداد ہے ہماری فیلڈ میں، میں آپ کو نہیں کر رہا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، ہماری فیلڈ میں آج ایک تعداد ہے
اسٹیج پہ بیٹھے ان کو معلوم ہوتا ہے پتہ نہیں غوث خاتم کے کوئی قریبی رشتے دار ہوں گے، لیکن جب ان کے کردار کو، جب ان کی سیرت کو امین نگاہ سے ان کے کلاس فیشن والوں سے جا کے پوچھا جاتا ہے، یقین جانے کون سا نیچے زمین پر رہتی ہے، یہ وہی ہے جو لوگوں کو کہتا ہے زکات نہ دی تو تمہاری نماز قبول نہیں، تمہارا حج قبول نہیں، تمہارا روزہ قبول نہیں، حدیث مبارکہ ہے، اور خود زکات مدرسے کے نام پر لے کے اپنی کوٹھی میں لگا دیتا ہے، خود مدرسے کے نام پر پیسے لے کے اپنی گاڑیاں اور بنگلے بناتا ہے، کیا اس کو شرم نہیں آتی؟ کیا اس نے قیامت کے دن مالک کی جناب پہ کھڑا نہیں ہونا؟ بات غلط تو نہیں ہوگی؟ نہیں۔ جب ہم کسی کو کہہ رہے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے نظام مصطفیٰ، تو اپنے پاس کم از کم شروع تو کریں نا آپ اپنے آپ سے۔ یہ معاشرہ کیسے بنتا ہے؟ چھوٹا سا سوال، معاشرہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے جنہوں نے عمرانیت کو بڑھا ہوا یقین، معاشرہ کیسے بنتا ہے؟ جب انفرادیت کو آپ اجتماعیت کی شکل دیتے ہیں تو یہ معاشرہ بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ ایک بندہ ایک ہی ہے، ایک کو آپ معاشرہ نہیں کر سکتے۔ جب انفرادیت اکٹھی ہو جاتی ہے، اجتماعیت کی شکل اختیار کرتی ہے تو وہ پھر کیا اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے؟ معاشرہ۔ میرے بھائی، آپ معاشرے کو تو نظام مصطفیٰ کریم کی طرف لے کے جا سکتے ہیں نا۔ میں اپنے گھر میں شریعت کے اعتبار سے نظام لاگو کر دوں، آپ اپنے گھر میں شریعت کے اعتبار سے نظام، کوئی کم ہمارے گھر میں، ہماری سیرت میں، ہمارے کردار میں، ہمارے معاملات میں خلاف شرع نہ ہو۔ جب ایک گھر میں یہ نظام مصطفیٰ آ گیا، اگلے میں آ گیا، مزید اگلے میں آ گیا، مزید اگلے میں آ گیا، یہ جو کہنے والے ہیں حکومت کو اگر خود اپنے گھروں میں نظام مصطفیٰ کی ابتدا کر دے، کم از کم معاشرہ کو نظام مصطفیٰ کا کہوانا بنے گا۔ پیچھے رہ گئی عدالت، پیچھے رہ گئی۔ جب معاشرے کا یہ ذہن بن چکا ہوگا، جب معاشرے کا یہ نظام بن چکا ہوگا تو پھر عدالت میں بھی تو معاشرے والوں میں ہی ڈالا ہوگا۔ اسی معاشرے کے لوگ ہی عدالت تک پہنچتے ہیں، مجبوراً وہ بھی انہیں کرنا پڑے گا۔ لیکن ہماری بدقسمتی، ہم نام تو لیتے ہیں نظام مصطفیٰ کریم کا، لیکن ہماری زندگیوں میں جو کلچر رائج ہے، ہماری زندگیوں میں جو ثقافت، ہمارے مختلف فنکشنوں میں جو کلچر اور ثقافت جس کی رعایت کر رہے ہیں، ہم بدقسمتی سے وہ یہود و نصارہ کا کلچر ہے، وہ یہود و نصارہ کی ثقافت کو ہم عروج دیے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں، خدا کا خوف کرو، خدا کا خوف کرو۔ یہ زندگی نہایت ہی، یہ کسی وقت بھی سانسیں کیا ہو جائے گی، تو وہاں پہ صرف انہی کی بنتی ہے جو تاجدار مدینہ کے سچے غلام ہوتے ہیں۔ وہاں پہ صرف ان کا نظام بنے گا جو میرے آقا کریم کی سیرت کے پیکر ہوتے ہیں، جو میرے آقا کریم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق زندگی۔ یار میں اپنے گھر میں نظام مصطفیٰ کو نہیں کر سکتا، اس کے لیے وزیر اعظم کی ضرورت ہے نہیں، یا اس کے لیے وزیر قانون کی ضرورت ہے، یا اس کے لیے کسی جج کی عادت ہے کہ آپ آج میرے گھر نظام مصطفیٰ لاگو کریں۔ جو ہو سکتا ہے وہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ ہماری سستیاں کہہ رہے ہیں، سستیاں، میں بدقسمت کو نہ کہوں کیونکہ مسلمان اور پھر آقا کریم کا سچا غلام ہوں، میں اس کو یہی کہہ سکتا ہوں کہ ہماری سستی ہے، ہم غفلت کے شکار ہو گئے۔ خدا را، یہ میرا پہلا جو پہلو ہے، آپ علامہ صاحب یا کسی بھی عادت نہیں ہو گئے، یقین جانے آج سے اسی وقت شروع ہوا، کل اسی وقت بیٹھا رہے، اس پہلو کا کلام ختم ہو کہ ہم نے اپنی زندگیوں میں کتنا نظام مصطفیٰ کو رہ چکا۔ اب ہم آتے ہیں اس کے دوسرے پہلو کی طرف۔ اللہ کریم نے قرآن مقدس میں فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، سورہ المائدہ آیت نمبر 2، فرمایا کہ ایک دوسرے کی ہیلپ کیا کرو، ایک دوسرے کی مدد کیا کرو۔ کن کاموں پر مدد کرنی ہے، ہیلپ کرنی ہے؟ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں۔ جو تم سے ہیلپ لے گا، جو تم سے مدد مانگنے آیا ہے کسی بھی حیثیت سے، تو تم دیکھو میں جو قرآن میں رکھا کیا اس کی ہیلپ کریں گے، اس کی مدد کریں گے تو کیا کل کو اس سے شریعت کی خوشبو آئے گی؟ یا جس کام میں ہم اس کی ہیلپ کرنے چلے ہیں کیا اس بندے میں سیرت جو ہے وہ شریعت والی ہے؟ کل کو جو اس کو ہم نے کوئی حاکم بنا دیا، کل کو اس کو ہم نے کسی حکومت کے منصب میں بٹھا دیا، ووٹ دے کر اس کی ہیلپ جو کر رہے ہیں،
کیا کل کو اس سے شریعت کی خوشبو آئے گی؟ کیا اس کی سیرت میں رسول کریم علیہ السلام کی سیرت کی کوئی خوشبو دور تک نظر آتی ہے؟ فرمایا پہلے دیکھو نیکوکار ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، نظام مصطفیٰ کی بات کرنے والا ہے، اور بات بھی ایسی کہ اپنے اندر بھی لاگو کیا ہو، اکیلے کھوکھلے نعرے نہ ہو، خود بھی اس میں عمل پیرا ہو۔ فرمایا پھر تو اس کی کیا کر دو؟ ہیلپ کرو، مدد کرو، قرآن پڑھو۔ اور فرمایا وَلَا تَعَامَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ زیادتی اور ظلم کے کام پر اللہ نے تم پہ حرام کر دیا کسی کی مدد کرنے کی اجازت ہے۔ یہ کس کا فیصلہ ہے؟ قرآن مقدس۔ کس کتاب کا فیصلہ ہے؟ سورہ المائدہ آیت 2 کے اندر اللہ کے لیے یہ قانون دیا۔ میرا تمام بھائیوں سے ایک سوال ہے بندے والا کہ جب آپ پرچی کا آپ سمجھ رہے وہاں پرچی بھائی بساؤ اور پرچی کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، بساؤ اور پرچی کی بڑی، ہر پرچی عام پرچی نہیں ہوتی، بساؤ کا پرچی کی حیثیت سے اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے۔ ہم کہے تو ہیں فقط ووٹ کی پرچی ڈالیں، لیکن آپ کے علم میں ہے یہ بات کہ پاکستان کے اندر الیکشن کمیشن جو ہے وہ آپ کے ووٹ کو کس حیثیت سے دیکھتا ہے؟ غور سے ذرا سنیے، الیکشن کمیشن آپ کے ووٹ والی پرچی کو اس حیثیت سے قبول کرتا ہے کہ یہ بندہ کہہ رہا ہے جس کو میں نے پرچی دی ووٹ دی، جس کو میں نے پرچی دی اور ووٹ دیا، یہ وہ بندہ ہے میرے نزدیک جو امین بھی ہے، امانت دار بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، متقی بھی ہے، کیونکہ ملک اسلامی ہے، کیونکہ سلطنت کون سی ہے؟ اسلامی ہے۔ تو اس کا حاکم بھی ایسا ہو، اس کے اندر عہدے داران بھی وہی ہوں جو شریعت کے کوفے کے گورنر کی بات سنتے چلیں۔ میں اپنی بات پہ دلیل پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ حافظ ابن کثیر نے کتاب الامتحان میں نقل کیا، کوفے کے گورنر ہیں، عوام نے ایک شکایت کر دی، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بات میں پوچھا، حضور جب تک گورنر نہیں تھے تو جس انداز سے نماز وضو نہیں ہے، نماز بھی ہے، باجماعت بھی ہے، لیکن وہ سسٹم نہیں جو گورنر بننے سے پہلے تھا۔ اللہ اللہ فیصلہ فرمایا۔ جب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بعد میں سے پہنچتا ہے، آپ نے گورنر کو بلایا، فرمایا یہ شکایت پہنچے گیا ہے، صحیح ہے؟ انہوں نے کہا حضور تھوڑی بہت سستی ہے، یہ جو پہنچا ہے ٹھیک ہی ہے۔ فاروق اعظم نے فرمایا آپ گورنر کی سیٹ سے معزول ہیں۔ اللہ اللہ۔ اب سمجھ آئیے جب پرچی ڈالنے لگو، اب سمجھ آئیے اسلامی سلطنت کے جو ماہرین، اتنے بڑے ماہرین کہ تاجدار ختم نبوت علیہ السلام فرمائے سیاح حدیث ترمذی میں حدیث موجود ہے، فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا ہے تو نہیں، ہم نے نبوت کے سسٹم کو ختم کر دیا، اگر ہونا ہوتا تو عمر بن خطاب کو، جن کا یہ مقام ہو، جن کی یہ شان ہو، اور انگریز یہود و نصارہ کفار مذہب اسلام کے دشمن اس بات کے کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اگر اسلام والوں کے پاس ایک اور عمر ہوتا، اگر اسلام والوں کے پاس ایک اور عمر ہوتا تو پورے فرد پر پرچم اسلامی لہرا چکا ہوتا۔ یہ بات کفار کہنے پر مجبور ہے، آخر پر پاور تھی تو کہنے پر مجبور، بے شک آخر پر استعداد تھی تو کہنے پر مجبور ہوئے۔ آپ سوا قانون کا ہم کہاں سے لائیں گے کہ اسلامی سلطنت میں نظام مصطفیٰ کیسا ہوتا ہے؟ فرمایا کیا ایسے ہی ہے؟ عرض کی حضور ایسے ہی ہے۔ فرمایا آپ گورنر کی سیٹ سے معزول ہیں، آپ کی نماز میں وہ خشوع کیوں نہیں رہا تھا؟ اللہ اللہ اللہ۔ جب پرچی ڈالنے لگو، قرآن آپ سے تقاضا کر رہا ہے، دیکھو تو صحیح وہ بندہ کل کو کرے گا کیا؟ اس نے نیکی اور تقوی و طہارت پر تم سے ہیلپ مانگی ہے یا گناہ اور زیادتی پر ہیلپ اور مدد مانگ رہا ہے؟ اگر ہم کسی نااہل کو ووٹ ڈال کے آتے ہیں، اگر ہم کسی ظالم شخص کو ووٹ ڈال کے آتے ہیں جس کی شکل رسول اللہ علیہ السلام کی سنت کے خلاف، جس کی سیرت رسول اللہ کی سیرت کے خلاف، جس کا کردار ہے آپ کا کریم کے مقدس کردار کے خلاف، بلکہ کون سا ظلم ہے اس وقت جو ہمارے حاکم اور حکمرانوں کی سیرت میں موجود نہیں ہے؟ میرا سوال ہے میں کس کس ظلم کو آپ کے سامنے رکھوں؟ آپ بھی بتا دیں کون سا ظلم ہے جو موجودہ وقت کے حکمرانوں میں موجود نہیں؟ قطع نظر کون کس پارٹی کا، اس کو چھوڑ دیں، ہماری علم کی پارٹی ہے، مدینے والے کی پارٹی، ہم کسی اور پارٹی کے کہاں نہیں، ہم سب کے سب تاجدار مدینہ کے سچے غلام۔
اور اسی کا ساتھ دینے کا حکم ہوگا جو میرے آقا کریم کا سچا غلام ہوگا۔ الحاکم للمستدرک علی الصحیحین کتاب الاحکام کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 7175 7175۔ میرے آقا کریم نے کسی عورت کے متعلقہ 1400 سال پہلے کتنی اچھی امت کو رہنمائی عطا فرما دی۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من استعمل رجلا فی عشرہ، من استعمل رجلا فی عشرہ، فرما جس بندے کسی بندے کو فقط 10 بندوں پر حاکم بنا دیا، کتنے بندوں پر؟ اور کتنا چھوٹا سا چھوٹا حاکم، آپ ایک سیکٹری کو دیکھتے ہیں حکومت پہنچ کے حکومتی عہدہ داران میں سے تو کتنے لوگوں کو اس کے ساتھ تعلق ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ میرے آقا نے حد کر دی منیمم تعداد کی طرف جاتے ہوئے، فرمایا جس نے فقط 10 بندوں پر ایسے بندے کو حکومتی منصب کے لیے سلیکٹ کر دیا، آگے سنیے گا وَمِنْهُمْ مَنْ أَرْضَى لِلَّهِ تَعَالَى، حالانکہ انہی 10 میں ایک ایسا شخص بھی موجود تھا جس کی سیرت اس بندے سے اچھی تھی، جس کا کردار اس بندے سے اچھا تھا، جو اللہ کو اس بندے کی بنسبت زیادہ محبوب تھا، کیونکہ وہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے طریقے پر زندگی بسر کرتا تھا۔ فرمایا بندہ موجود ہو شریعت میں چلنے والا اور لوگ کسی اور کو ووٹ دے دیں، میرے آقا کریم کا فتویٰ سنے، فقد خان اللہ ورسولہ وجماعت المسلمین، اور کما قال نبی علیہ السلام، میرے آقا فرماتے ہیں سن لو، آگاہ ہو جاؤ، جس نے کسی ایسے شخص کو ووٹ دیا، جس نے کسی ایسے شخص کو بچی کی ووٹ کی حیثیت سے کہ اس بندے سے کردار کی دنیا میں، سیرت کی دنیا میں، جناب والا اپنے چال چلن کی دنیا میں، اپنے اندر نظام مصطفیٰ اور شریعت مصطفیٰ کی سلام کی دنیا میں وہ اس سے اچھا بندہ موجود تھا، اور انہوں نے دوسرے کو کیا دے دیے؟ بولے تو صحیح، میں نے کسی سیاسی کا نام تو نہیں لیا، مجھے ضرورت ہی نہیں۔ جس میں ظلم ہوگا میرے آقا کریم کے جو اصول ہے نا وہ صرف ظالموں تک ہی پہنچتے ہیں، جس میں ظلم ہوگا یہ حدیث اس تک پہنچے گی، اور جو ظالم کا ساتھ دے گا پھر قرآن سے فیصلہ بھی ہم نے آخر میں کرنا ہے، جو ایسے ظالم کا ساتھ دے، جو ایسے ظالم کو ووٹ دے، اللہ کریم کو قرآن ان کو لکھا فتویٰ ارشاد فرمایا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جس نے کسی بندے کو ووٹ دے کر، کسی بندے کے حق میں آواز بلند کر کے، کسی بندے کے ساتھ کھڑے ہو کے اس کو صرف حکومت میں سے اتنے عہدے پر لے آیا کہ اس کے نیچے کتنے بندے آتے ہیں؟ صرف 10 بندے، اندازہ تو لگائیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں حال یہ ہے فقد خان اللہ ورسولہ وجماعت المسلمین، فرمایا اس پرچی ڈالنے والے نے، اس ووٹ دینے والے نے، جس نے اس کو ووٹ دیا جو رسول اللہ کی شریعت کے خلاف چلتا تھا، جس کے اندر ظلم کی داستانیں تھی، جس کے کردار میں یہود و نصارہ کے کردار کی نہایت خبیث بدبو تھی، جس کے شب و روز شراب، زنا اور قتل و غیرت اور نہ جانے کس عیاشی میں پورا کرتے تھے، اس کی تم نے ہیلپ کی تھی۔ میرے آقا فرماتے ہیں یہ مت سمجھنا کہ میں نے تو فقط پرچی ہی دی ہے، یہ مت سمجھنا میں نے تو فقط ووٹ ہی ان کو دیا ہے، فرمایا تم نے اتنا بڑا ظلم کر دیا ہے، فقط خان اللہ، تم نے تو اللہ سے خیانت کر دی۔ اور 10 بندوں پر اگر کسی کو بندہ لے آئے نہ اہل کو تو وہ اللہ سے خیانت کرنے والا ہے، وَرَسُولَهُ، اور وہ اللہ کے رسول سے کیا کرنے والا ہے؟ خیانت کرنے والا ہے، وَجَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ، اور وہ کیسے خیانت کرنے والا ہے؟ تمام مسلمانوں کے حق میں وہ خائن ہے۔ بخاری شریف کتاب الایمان ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جو خائن ہے اس کا ایمان سے تعلق ہی نہیں۔ پوچھیں علماء ذیشان سے کہ خیانت کرنے والے کا حشر کیا ہے؟ میرے بھائی بزرگوں دیکھو، میں نے اپنا فتویٰ نہیں آپ کو دیا، میں نے حاضر بریلوی کا فتویٰ آپ کے سامنے نہیں رکھا، میں نے محدث اعظم پاکستان کا فتویٰ آپ کے سامنے نہیں رکھا، میں نے حضور سیدنا غوث اعظم کا فتویٰ نہیں رکھا۔ میرے بھائی فتویٰ ان کا سنایا ہے جو اپنی طرف سے تو بات ہی نہیں کرتے۔ سبحان اللہ، رب کا قرآن وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرے آقا کریم کی شان میں ہے، رتبہ اور مقام میں ہے، میرا محبوب اپنی مرضی سے
اس کی تفسیر امام فخر رازی نے تفسیر کبیر میں کی ہے. آپ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے میرا محبوب اپنی مرضی سے نہیں بولتا. یا اللہ بولتا تو اپنی مرضی. وما ينطق عن الهوى وہاں نفی کے لیے ینطق وہ بولتے نہیں ہیں. کیوں نہیں بولتے؟ عن الهوى اپنی مرضی سے نہیں بولتے. مالک پھر جو بولتے فرمایا جو بھی بولتے ہیں وہ سب کلام رب کا ہوتا ہے. زبان تو آج سب کے لوگوں کو چلتی ہے. اس قرآن کی آیت کی روشنی میں مستدرک للحاکم کی حدیث جو کتاب الاحکام کی آپ کے سامنے رکھی 7,175 حدیث کا نمبر، ان کی روشنی میں ذرا نتیجہ تو نکالے. نتیجہ کیا نکلا کہ جس نے کسی نااہل کو ووٹ دے دی، جس نے کسی فاسق و فاجر کو ووٹ دے دیا، جس نے کسی ایسے کو ووٹ دیا جو ہر وقت میڈیا کے ذریعے مختلف انداز سے یہود و نصارہ کے کلچر کو فروغ دینے میں لگے ہوئے ہیں، یہود و نصارہ کی ثقافت کے خود بھی پیروکار ہیں اور امت میں ریاض میں بھی اسی ثقافت کو پھیلانے پر نہ جانے کتنی بار یہودیوں نے ان کو خریدا ہوگا، نہ جانے کتنی بار میڈیا میں یہ جو گند دکھایا جاتا ہے اس لیے یہ حکمران کو یہود و نصارہ نے نہ جانے کتنے ڈالر دیے ہوں گے جو سکولوں میں اس وقت ہماری بچے اور بچیوں کے ساتھ حلال کر دیے گئے ہیں، جو کلچر ان کو سکھایا جا رہا ہے. میرے بھائی ایسے نہیں ہو رہا. میرے حکمران کو یہود و نصارہ نے خریدا ہوا ہے، اپنا غلام بنا رکھا ہے، ڈالر تیل دے کے ان کو اچھا کر دیا ہے. اب جو وہ کہتے ہیں یہ بےمان ہمارے سکول میں وہی نصاب رہ کر ایسے ہے کہ نہیں؟ آخر اس میں تبدیلی کب آئے؟ جب ہم نے اس نظام میں تبدیلی کب آئی؟ جب ہم فقط مسجدوں میں بیٹھ کر روڈوں پہ جا کے صرف نعرے لگائیں گے نظام مصطفیٰ زندہ باد، نظام مصطفیٰ زندہ باد. نہیں میرے بھائی، یہ بہت اعلیٰ کام ہے، بہت اچھا کام ہے، بہت ہی نیکی کا کام ہے، لیکن اس سے تبدیلی ناممکن. تبدیلی کے لیے اس حدیث میں عمل کرنا ہوگا. تبدیلی کے لیے قرآن مقدس کی آیت پہ ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ حدیث کیا ہے؟ نہ اہل کو ووٹ نہیں دے سکتے، ورنہ نماز ہے، روزے، حج، زکات کوئی فائدہ نہیں. کیوں؟ قانون پہلے ہے. اب دیکھیں نا مدینہ منورہ میں جب آپ نے اسلام ہے فرمایا تمہارا ہر تمہاری بات ماننے کے لیے تیار ہے، لیکن قانون تمہارا نہیں چلنے دے گا. کیونکہ نظام کسی بھی ملک کا قانون سے تعلق رکھتا ہے. جیسا قانون ہوگا اس ملک کے اندر نظام ویسا جائز ہوتا ہے. اگر قرآن و سنت کا قانون رہے تو یہ جو آج آپ کو نظر آتے ہیں بھٹکے ہوئے مسلمان، یقین جانیں یہ کل کو آپ کو سرکار کی سیرت کا بہتر نظر. کیونکہ اسلامی حاکم اس چیز کو برداشت نہیں کرے گا کہ وہ مسلمان اور نماز نہیں پڑھتا ہو. اسلامی حاکم تو اپنی رعایت کو یہ چیز برداشت نہیں کرے گا، ورنہ وہ اسلامی حاکم ہی نہیں، ورنہ وہ اسلامی حاکم ہی نہیں ہے. کہ سلطنت اسلامیہ میں شراب کے اڈے بنائے گئے، زنا کے اڈے ہوں. سلطنت اسلامیہ کے اندر سلطنت اسلامیہ کے رہنے والے مسلمانوں کی فنڈنگ سے جو سکول چلتے ہیں، جو ادارے چلتے ہیں، تعلیم یونیورسٹیاں چلتی ہیں، ان کے اندر نصاب سارا یہود و نصارہ کا ہو. کسی صورت بھی مسلمان حاکم اس کو برداشت نہیں کرتے. یہ ساری بہار وہی ہوگی جو 1400 سال پہلے بہار وہی نے بیان کرتی تھی، جو خوشبو مدینہ طیبہ کے باشندوں سے اٹھا کرتی تھی. جب نظام مصطفیٰ کا راج ہوگا یقین جانے ملک میں یہی ہوگا، لیکن 1400 سال پہلے کی گاڑی طرف ہو جاتی ہے. اب میرے آقا فرماتے ہیں نہ اہل کو پرچی سارے نہیں بولے، نہ اہل کو ووٹ نہیں دینا. اب میں خواہ اکمل بھائی ہیں، خواہ علامہ بلال صاحب ہیں، تھا کوئی بھی وہاں کو قانون ہے جو بھی نہ آئے. اور آپ کو پتہ ہی ہے سیاست میں آج کل کون کون نہ آئے، نام لینے کی ضرورت تو نہیں، آپ کو علم. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا اللہ کریم کا فضل ہوا، کرم ہوا کہ آخر والا بندہ آج تک اتھا ہی نہیں. میں نے ایک جگہ لیکچر دیا کہ ووٹ کس کو دیا جائے، تو بعد میں نا کچھ بزرگ سفید داڑھی والے آپ نے یہ تو کہہ دیا فلاں کو دیا جائے، آج تک ہمیں ایسا لیڈر ہی نہیں ملا. تو میں نے کہا کہ اللہ کا کرم ہے، خاتم حسین رضوی شیخ الحدیث امیر المجاہدین کی شکل و صورت میں رب نے ہمیں ایسا لیڈر عطا لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک
خوشبو آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ علم کو دیکھو گے تو سرکار کے علم کے دریا پھوٹتے ہوئے آپ کو نظر آئے گا۔ آپ کسی طرف چلے گا جیسا حاکم آقا کریم علیہ السلام چاہتے ہیں اسلام صدر کے لیے، جو شریعت چاہتی ہے، اللہ نے ہمیں امیر مجاہدین کی شکل صورت میں وہ حاکم عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اب ہماری ذمہ داری فقط نام تک نہیں ہے، ہماری ذمہ داری فقط ریلیوں تک نہیں ہے، بلکہ خود بھی اپنے اہل و عیال کو بھی، اپنے جاننے والوں کو بھی، اور جن کو نہیں جانتے ان تک بھی ہمیں یہ پیغام پہنچانا ہوگا کہ میرے آقا کریم نے فرمایا ووٹ دینا ہو تو ایسے شخص کو دینا ہے، ووٹ دینا ہو تو ایسے سیاسی کو دینا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں سیاست کا دین سے تعلق نہیں ہوتی، تو قرآن و سنت کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، انہوں نے قرآن و سنت کا مطالعہ نہیں کیا۔ میرے بھائی سیاست کا جو مین معیار ہے اس کے موجب ہی تاجدار انبیاء، سبحان اللہ۔ جو مین سیاست کا، لیکن سیاست وہ جو قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ جو ہمارے ملک میں سیاست رہ گئی ہے تو جھوٹ، چغلی، خیانت، پتہ نہیں کس کس گناہ کا پلندہ ہے۔ سیاست وہ جو قرآن و سنت کی روشنی ہے، وہ سیاست کی عبادت ہے۔ اب دیکھو میں نے سیاست ہی کی ہے، سیاست کے لیے الیکشن دی ہے، ووٹ مانگنے کے لیے آپ کو اسی لیے سیاست کہ میں تحریک لبیک یا رسول اللہ ووٹ مانگنے اور میں فخر محسوس کرتا ہوا آ رہا تھا کہ مالک نے یہ توفیق دی ہے، چلو قیامت کے دن سب سے نیچے ہی صحیح، سب سے نیچے ہی صحیح لسٹ میں نام تو ہوگا نا کہ یہ بھی نظام مصطفیٰ کے ووٹ مانگنے چاہتے ہیں۔ میں آپ سے بھیک مانگنے آیا ہوں، اور بھیک وہ مانگنے آیا ہوں جو میرے آقا کریم کا حکم ہے آپ مسلمان کا کہ ایسے شخص کی حد کرنی ہے جو قرآن کا حکم ہے، آپ کو اللہ فرما رہا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اس کی حد کرو جو نیکوکار ہے، نیکی کے کاموں میں حد کرو، نیکی کے کاموں میں مددگار کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، فرمایا گناہ اور زیادتی ظلم کے کاموں کی ہیلپ پر جو لوگ یہ گناہ زیادتی ظلم کرتے ہیں، فرمایا ان کی مدد کرنے کی تمہیں اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اگر یہ پھر بھی باز نہ آئے، باوجود علماء کے سمجھانے کے تیرا پیغام پہنچا دیا، تیرے محبوب علیہ السلام کا پیغام پہنچا دیا کہ وہ فقط اسی کا ہے جو نظام مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا عمل کر بھی رہا ہے اور عدالت عصمت اور نظام مصطفیٰ کو لے کے آگے بھی چاہتا ہے، وہ تو فقط اسی کا ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، سرکار کی حدیث کی آپ تک پہنچا دی ہے، رسول کائنات پر اترنے والی مقدس کتاب کا حکم بھی پہنچا دیا۔ یا اللہ جو آپ بھی نہ من کہ ہم تو غلام فلاں سیاسی پارٹی کے، ہم تو غلام فلاں سیاسی پارٹی کے، یقین جانے نہ ہم کسی پیر کے غلام بنائے گئے ہیں، یہ تو 2 نمبر کی گھروں کی بات ہے تو جعلی قسم کی ہے، نہ ہم ان کے غلام بنا کے بھیجے گئے ہیں، نہ ہم کسی سیاسی غدار جو ملک کے بھی غدار ہیں، جو وطن اسلام، وطن اسلامیہ، جمہوریہ اسلامیہ پاکستان کے بھی غدار ہیں، جو رعایا کے بھی غدار ہیں، جو قرآن کے بھی غدار ہیں، جو حدیث کے بھی غدار ہیں، ہم ان میں سے کسی کے غلام نہیں ہیں۔ اگر غلام بننا ہے تو ان کا بن کے دکھا دو جو میرے آقا کے سچے غلام ہیں۔ پھر اس غلامی کا فیض بھی پہنچے گا، اس کا فائدہ بھی ہوگا فی دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی فیض پہنچے گا اور آخرت کا فیض پہنچ سکے گا۔ تو کیا خیال ہے اور کس کو دیں؟ آپ نے تو دینے ہیں جو میں مجھ سے ہمارا جو ہے اسی کے لیے یقین جانے میں مسجد میں بیٹھا ہوں، حالت دیتا نہیں، اگر کوئی بندہ حالت دینا چاہتا تو حالت دینے کے لیے تیار ہوں۔ فقیر نے آج تک زندگی میں کبھی بھی ووٹ نہیں ڈالا، اس کی وجہ یہ ہے وہ آج ملا ہی نہیں، انشاءاللہ اب عہد ملا ہے، اس کے بعد فقیر ووٹ اللہ تعالیٰ کو سے نزدیک کی تعریف پڑھا دے۔ یہ حال ہی نہیں تھا، میرے میں تو ڈالے فرشتے ہمارے، اگر ہم ہی نہیں ڈالیں گے تو اور کون ڈالیں گے؟ اپنے بارے سے پوچھتا ہوں، آپ کا کیا ارادہ ہے؟ قرآن و حدیث سننے کے بعد ووٹ دیں گے انشاءاللہ؟ کس کو دینا ہے؟ لبیک یا رسول تحریک، لبیک یا رسول تحریک، لبیک یا رسول اور ہر محاذ پہ جہاں بھی ہمارے تعاون کی ضرورت ہوگی ہم انشاءاللہ تحریک کے ساتھ کہ آپ کا تعاون حقیقت میں نظام مصطفیٰ کے ساتھ آپ بے شک اور بتائیے کتنی عظیم عبادت ہے۔ علامہ عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب ختم نبوت کے سلسلے میں آپ کو قید کیا گیا، حتیٰ کہ ختم نبوت میں بولنے کی وجہ
پہنچتا ہے، کان کوچھڑی میں پہنچتا ہے اور پوچھتا ہے حضور آپ کی عمر کتنا؟ اللہ اللہ اللہ، جملے غور سے سننا کہ اگر ہم اس تحریر کی حد کریں گے جہاں بھی ہماری ضرورت ہوگی تو یہ کتنا عظیم سعادت ہوگی. پوچھا کہ آپ کی عمر کتنی؟ آپ نے فرمایا اب تو سعد خان نیازی کی جو عمر ہے 6 دن اور 7 راتیں. اللہ اکبر. کتنی عمر بتائی؟ 6 دن. صحافی نے کہا حضور اتنے لمبے چوڑے آپ عالم دین ہیں، الحمدللہ آپ اچھی خاصی اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دی تھی، اچھی خاصی قد و قامت کے آپ مالک تھے. حضور اتنی لمبی چوڑی تطبیقات ہے اور آپ فرماتے عمر کل کتنی ہے؟ 6 دن پاکا تھا. فرمایا تجھے جو سمجھ نہیں ہے سن مت مجھے سمجھ. اللہ اللہ. میں نے سرکار نے جو جہاں کی ختم نبوت پہ کلام کیا، میں اس تحریک کا فرد بنا، میں نے ڈنڈے کی چوٹ پہ اعلان کیا جو مرضی قربانی لینی ہے لے لو، لیکن سرکار جو جہاں اللہ کی آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں جو کسی کو کسی حیثیت پہ نبی مانے وہ بھی کافر ہے، اور جو اس کو مسلمان میں ہے وہ بھی کافر ہے. جیسے قادیانی کچھ نہیں ہوتا، کافر ہے. کہیں ضرورت ہو تو مناظرے کے لیے انشاءاللہ ہم سے پریشان نہیں ہوئی. ہم نے تو ریڈیو حکومت وقت کو کہا تھا لے آؤ کوئی اپنا پادری، کوئی پادری اور سفر الحالسی لے آؤ اپنا کوئی پادری، اپنا کوئی ایسا قادیانی بدبخت جو یہ مناظرہ کر سکے کہ قادیانی کافر نہیں ہے، ہم ثابت کر کے دیں گے قادیانی بھی کافر ہے تو قادیانی کو مسلمان میں بیٹھ بیٹھے وہ بھی کافر ہے. حکومت کا جھوٹ نہیں کرنا کیونکہ جھوٹ جھوٹ ہی ہوتا ہے، جھوٹ جھوٹ ہی ہوتا ہے. میرے بزرگوں بھائیوں آپ نے فرمایا پہلی زندگی کو جیسے گزر گئے سو. اللہ اللہ. حالانکہ آپ عالم دین ہے تو عمل ہے ساری زندگی تاجدار مدینہ کی سیرت کی خوشبو جھلکتی رہی. فرمایا پتہ نہیں کیسے اللہ اللہ اللہ. پوچھتا ہے عمر اتنی کم کیوں ہے؟ مجھے سرکار کی ختم نبوت پر کلام کیے ہو، اس کلام کی وجہ سے جو مجھے کال کوچھڑی میں بھیجا ہے یہاں صرف 6 دن اور 7 راتیں گزر چکی ہیں اور میں سمجھتا ہوں اے اب تو سٹارٹ کی عمر کا حصہ جو ہے بس وہ یہی ہے 6 دن اور 7 راتیں. اللہ اکبر. یہ اتنا عظیم عبادت ہے تحریک جامع مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ہیلپ کرنا. تو میرے بھائیوں کو جہاں بھی ضرورت ہوگی انشاءاللہ ہم تحریک میں پہلے یا رسول اللہ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. مال کی ضرورت ہوگی جتنا جو بھی ہوں گے مال پیش کریں، ووٹ کی ضرورت ہوگی انشاءاللہ ووٹ پیش کریں، حتیٰ کہ جان کی ضرورت ہوگی. میں الحمدللہ بھائی اکمل جانتے ہیں ہمارے وہاں پر افسار کے لیے جانتے ہیں میں وہ بھی کہ یہاں کچھ اور پیچھے کچھ اللہ کے فضل سے اگر بھائی کہیں ختم نبوت اور نبوت سے رسالت کی خاطر فیصلہ باد میں کہیں ضرورت پڑے کہ ایک بندے کو شہید کیا جانا ہے فقیر سب سے پہلے حاضر ہو. سبحان اللہ. میں آپ سے بات کر رہا اللہ. خدا کے لیے یہ زندگی ختم ہو جائے گی. ان سیاسی میں ہماری قبر میں نہیں آنا، ہماری قبر میں تاجدار مدینہ میں تشریف لانا. اگر آپ کے نظام کا نام لینے والے کی ہیلپ کریں گے آپ خوش ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ آپ راضی ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ورنہ پھر فلسفہ کربلا ہی کیا ہے جسے آپ مجھے اللہ اللہ. میں آگے نہیں جاتا. ورنہ پھر وزیر کے سامنے آپ کیوں بیٹھ گئے تھے؟ اللہ یہی اکبر. کچھ کہتا تھا نا آپ مجھے ووٹ دیں کہ آپ اس کو حاکم مانیں گے تو ہم بھی. آپ نے کہا جی ایسے فاسق کو قادر کو میں تو اپنا حاکم سب کچھ قربان ہو جائے گا لیکن نانا جان کے دین اور قانون کے خلاف جو چلے گا ہم اس کو اپنا حاکم نہیں بنا سکتے. اللہ کریم سے دعا کریں ہمارے مجھے بھی ہم سب کو بھی اور تمام مسلمانوں کو جو میرے آقا کریم کے سچے غلام ہیں جو اسلام کے مطابق سیاست کر رہے ہیں اور جو سیاست سے صرف مقصود رسول اللہ کے دین کو تخت پہ لانا چنتا والا ہے. اللہ ہمیں انہی کے ہر اعتبار سے ہیلپ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر ہم نے نہ کی تو اللہ فرماتا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. فرمایا اگر تم نے سننے کے باوجود بھی ان فاسق الفاظوں کی حد کی تو پھر سن لو واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ شدید العقاب، اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. کیونکہ پوری رعایت کے عمل کا تعلق نظام مصطفیٰ سے کھڑا ہے. نظام مصطفیٰ آئے گا تو رعایت کا عمل سرکار کی شریعت کے مطابق ہو جائے گا. رعایت سیرت کے آقا کریم کی شریعت کے مطابق ہو جائے گی. خدا را جتنا ممکن ہو بڑھ چڑھ کے
تحریک لبیک یا رسول اللہ کا قانون تھے. الصلاة